بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس بابرکت کتاب کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں وہ فقیہ اعظم محدث کبیر مذہب مالکیہ کے بانی و روح رواں ابو عبداللہ حضرت امام مالک بن انس رحمہم اللہ ہے۔ سن 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے اور سن 179 ہجری میں آپ علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی۔ موطا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کتاب ہے اور یہ موطا حضرت امام مالک کی مختلف راویوں سے منقول ہے، مختلف راویوں سے مروی ہے۔ یہ جو موطا ہے آپ کے سامنے، یہ خلیفہ ہارون رشید کے حکم پر آپ علیہ الرحمن تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ موطا امام محمد الشیبانی ہے جو آپ حضرات نے پڑھی ہے، وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی جامع کتاب ہے۔ موطا امام مالک کسی زمانے میں اصح الکتاب کا درجہ رکھتی تھی، یعنی صحیح احادیث اس کے اندر تھی۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے 10,000 احادیث میں سے اس کو منتخب فرمایا ہے۔ پہلے 10,000 احادیث پھر کم کرتے کرتے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور موطا امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر میں موطا امام مالک ہوگی اس گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اور موطا امام مالک کے مختلف فضائل ہیں، اور موطا امام مالک کی خصوصیت یہ بھی ہے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات اپنا سال مکمل فرما رہی ہیں اور ختم بخاری بھی آپ کی ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ امام مالک خود اتنے بڑے محدث تھے، تو ساتھ میں حضرت امام مالک کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ بھی بڑی محدثہ فقیہہ تھی، اور خود امام مالک کی غیر موجودگی میں اور ان کی موجودگی میں درس دیا کرتی تھی۔ یعنی ان کے سامنے تلامذہ پڑھنے والے طلبہ آتے تھے، احادیث شریف پڑھتے تھے، وہ ان کو ٹوکا کرتی تھی۔ یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے کہ اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی ہماری عورتوں، ہماری بہنوں، ہماری بچیوں کے اندر شوق ہونا چاہیے کہ جس طرح زمانے ماضی کے اندر ہماری خواتین نے ایک بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، وہ اس زمانے کے اندر بھی ہم دے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں بدائع الصنائع، وہ بھی بدائع الصنائع ایک بڑے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ ہم کو یہ تمام پس منظر پڑھنے چاہیے، اور ماضی کی خواتین کی جو تاریخ ہے ہمیں اسے پڑھنی چاہیے۔ بہرکیف ابھی ہم نے جو آخری کی 2 حدیث پڑھنی ہے، وہ سب سے پہلی حدیث ہے حج المرأة بغیر ذی محرم۔ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزر چکا، یہاں پر قول مالک آیا ہے، قال مالک السرورۃ من النساء التی لم تحج قط، یعنی ایسی عورت جس نے نکاح نہیں کیا، اور جس نے نکاح نہیں کیا اور اس نے حج بھی نہیں کیا اور اس کے لیے محرم نہیں ہے، یا اگر محرم ہے لیکن وہ محرم جانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کا فریضہ اس پر بدستور رہے گا، یعنی وہ عورت کسی عورتوں کے قافلے کے ساتھ حج کرنے چلی جائے۔ یہ قول مالک ہے، امام مالک کا اپنا ایک مسلک ہے، اور امام شافعی بھی اسی قول کے اندر آتے ہیں۔ امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں کہ حج عورت کے اوپر جو مالیت ہے، اس عورت کے پاس مال آئے تو عورت کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، محرم ہو یا نہ ہو۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل
اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، محرم کا ہونا بھی شرط ہے کہ ایک عورت کے پاس مال تو آ گیا لیکن محرم نہیں ہے تو اب اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر محرم ہو جائے گا تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں جو فتنے آ رہے ہیں کہ اکیلی عورتیں حج کو جا رہی ہیں، عمرے کو جا رہی ہیں، یہاں تک کہ زمانہ آ گیا کہ پیدل حج کو نکلی ہے، تو ہمیں ان کو دیکھ کر فخر نہیں کرنا چاہیے اور ان جیسی تمنا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایک عورت کو سفر مسافت شرعی جو مسافت ہے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ جائے کہ شریعت ایک عورت کو اکیلے حج کرنے کی اجازت دے، تو ہمیں اس بات پر بھی عمل نہ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے یہ قول آ گئے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی فرماتے ہیں کہ محرم کے بغیر بھی اگر عورت پر حج فرض ہو گیا تو وہ حج کر سکتی ہے، اور ہم امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ محرم کا ہونا شرط ہے، یعنی عورت کی حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ محرم ہو۔ آگے دوسری حدیث ہے سیام المتمتع۔ متمتع کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ متمتع اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک ہی سفر کے اندر حج و عمرہ کر سکے، اور پہلے عمرہ کرے اور عمرہ سے حلال ہونے کے بعد پھر وہ حج کرے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ کے مفتی صاحب نے، ہمارے ساتھی مفتی طیب صاحب نے بیان فرمایا ہوگا۔ یہاں تو مختصراً عرض ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اس میں سے حج تمتع کے بارے میں یہاں مسئلہ ہے کہ جو متمتع ہیں یعنی حج کرنے والا، حج تمتع کرنے والا، وہ روزے کب رکھے؟ تو آپ کے سامنے حدیث آئی، مالک عن شہاب ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ ام المؤمنین انہا کانت تقول الصیام لمن تمتع بالعمرۃ الحج، کہ روزہ رکھے گا حج تمتع کرنے والا احرام باندھنے سے لے کر یوم عرفہ تک ہدی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر اس کے پاس ہدی ہوئی تو وہ یوم النحر کے اندر اس کو ذبح کرے گا۔ ہدی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جو لوگ حج کرنے جایا کرتے تھے وہ ساتھ میں ایک جانور کو ساتھ لے جایا کرتے تھے، تو اسی کو ہدی بولتے تھے۔ اس زمانے میں یہ دستور نہیں ہے۔ تو حج تمتع کرنے والے کے بارے میں امام مالک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس ہدی نہ ہو وہ روزہ رکھے یوم عرفہ تک۔ اگر یوم عرفہ تک اس نے روزہ نہیں رکھا تو صام ایام مینا، تو وہ مینا کے ایام کے اندر روزہ رکھے۔ یہ امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے کہ حج تمتع جو ہم کر رہے ہیں، حج تمتع کے اندر عمرے کا جب ہم نے احرام باندھا ہے تو عمرے کا احرام باندھنے کے بعد احرام کھولنے تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ حج تمتع کے احرام کھولنے کے بعد پھر جو ہے حج تمتع کرنے والا روزہ رکھے۔ یہ امام مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر وہ ایام مینا، ایام تشریق وغیرہ کے اندر روزہ رکھے۔ لیکن امام مالک کا یہ فرمان ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ حج تمتع کر رہا ہے، عمرہ سے فارغ ہوا، عمرہ سے فارغ ہو کر وہ کیا بولتے ہیں، جیسے ہی عمرے کا احرام باندھا تو اس وقت وہ روزہ رکھ لے، اور پھر اس کے بعد 7 روزے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر لوٹنے کے بعد رکھے۔ یہ حدیث کی تشریح مکمل ہوئی۔ یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، وہ مزید آپ کو نصیحت فرمائیں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس ادنا سے طالب علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کی تشریح کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو حدیث سے جوڑے رکھا، اور ہم شکر گزار ہیں انتظامیہ کے اور معلمات کے کہ انہوں نے بہت ہی محنت لگن کے ساتھ پڑھایا ہے، اور اس مدرسے میں آنے کی بڑی تمنا تھی۔ کافی دن سے یہاں کے بارے میں سن رہے تھے، اور ہمارے ساتھی مفتی طیب صاحب دامت برکاتہم مختلف ذرائع سے یہاں سے جو رسالہ نکلتا ہے وہ بھی پہنچایا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ یہاں آنے کا موقع ملا اور عبارت سنی، نعت وغیرہ بھی سنی، بہت خوشی ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا نظام ہر جگہ پر ہو جائے، اور ہر جگہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ہر جگہ اس طرح عالمہ بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم نے یہ موطا امام مالک پڑھ لی ہے، اور میں بھی اپنی سند بیان کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے موطا امام مالک، ہم نے بھی دور حدیث شریف الحمدللہ اس طرح پڑھا ہے کہ ہماری کوئی بھی حدیث شریف نہیں چھٹی ہے۔ تو اس سلسلے میں موطا امام مالک کی بھی کوئی حدیث نہیں چھٹی ہماری۔ تو موطا امام مالک ہم نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، اور
ہمارے استاذ معطا کے ہیں حضرت مولانا محبوب فروخ صاحب، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ انہوں نے معطا امام مالک پڑھی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بہنوئی حضرت مولانا عثمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عثمان صاحب نے معطا پڑھی ہے حضرت مولانا بشیر احمد خان بلند شہری سے، اور مولانا بشیر احمد خان صاحب نے معطا پڑھی ہے حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب گلاوٹی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے سید حسن صاحب امروہوی سے، انہوں نے پڑھی ہے حضرت مولانا قاسم النانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شاہ عبد الغنی صاحب کی یہاں دو باتیں آتی ہیں کہ ایک روایتاً حضرت کی سند ہے اور ایک جو ہے قراءتاً ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے قراءتاً پڑھی ہے اپنے والد شاہ ابو سعید صاحب سے، اور اجازتاً آپ کو حاصل تھی حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان دونوں حضرات نے معطا امام مالک پڑھی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ معطا کی ہماری سند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں دین کے ساتھ لگائے رکھے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو حدیث کی سند، اور میری طرف سے بھی تمام کتابوں کی اجازت ہے کہ اسی طرح صلاۃ و صوم کے ساتھ پابندی رکھیں، ساتھ میں پردے کا بھی اہتمام کریں، اور پردے کا خود بھی اہتمام کریں، اور خود اس طرح بن کر رہے اپنے محلے پڑوس میں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر دیگر بچیاں رش کرنے لگے کہ ہم کو بھی ایسا ہی بننا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کے دعا گو ہیں، آپ حضرات بھی ہمیشہ دعا میں رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔